جب نہا کر باہر آئی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری ساس اور جٹھانیاں سبھی میری منتظر تھیں کیونکہ باسم دروازہ کھول کر سو چکا تھا۔ میرے چہرے پر ناخنوں کی کھرونچے دیکھ کر ان تینوں کی رنگت فک ہوئی تھی۔ میری پھپھو میرے پاس آئی، کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا محبت، آپ کے بیٹے نے رات بھر یہ محبت کی ہے مجھ سے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ اس وقت پھپھو نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر میری دوسری جٹھانی کہنے لگی تم نے باسم کو دوائی وقت پر نہیں دی تھی کیا؟ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی، کس چیز کی دوائی؟ وہ کہنے لگی اماں جان میں نے تو دوائی دی تھی، باسم کے ہاتھ پر رکھی تھی، کہا تھا کہ میرے سامنے کھاؤ، لیکن آپ کو پتہ ہے نا اسے کتنی جلدی غصہ چڑھ جاتا ہے۔ کہنے لگا آپ جائیں یہاں سے، میں کھا لوں گا پلیز۔ ساس کہنے لگی تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ چپ چاپ کھڑی رہا کرو جب تک وہ دوائی کھا نہ لے، تم کمرے سے باہر مت آیا کرو۔ وہ کہنے لگی بہت سنبھال لیا ہم نے باسم کو اور اس کی ذمہ داریوں کو، اب آ گئی ہے نا اس کی بیوی، یہ سب آپ اسی کی ذمہ داری لگا دیں۔ پھپھو مجھے اپنے کمرے میں لے آئی، مجھے ناشتہ کروایا، کہنے لگی باسم کو تھوڑا سا نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ایسی بات اور یہ نفسیاتی مسئلہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ میری اس بات پر میری ساس غصے سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا کہ پہلے نہیں بتایا؟ ارے میرا بیٹا کوئی پاگل تھوڑی ہے، بس تھوڑا سا ذہنی مریض ہے، ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، غصے کا تھوڑا تیز ہے، اپنے مزاج کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شادی کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو رات کو کچھ نہیں کہا تھا، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اس نے میرا یہ حشر کیا ہے۔ میں اس کے سامنے جاؤں گی ہی نہیں، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ میری یہ بات سن کر پھپھو کچھ گھبرائی، کہنے لگی ایسا نہ کہو، ارے رات کو اس نے ٹھیک سے دوائی نہیں کھائی، اگر دوائی کھائی ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کبھی نہ کرتا۔ میں نے کہا کچھ بھی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو پہلے علاج کروانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی پھر سے مرغی کی وہی ٹانگ، ارے بابا کہہ تو رہی ہوں کہ اس کی بیماری کا حل شادی تھا، اسی لیے میں نے کروا دی تمہارے ساتھ، تمہاری محبت پائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ میرا بیٹا کوئی پاگل تھوڑی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں آپ کا بیٹا کیا ہے؟ میں نے کندھے سے اپنا بازو تھوڑا سا نیچے کیا، میرے بازو پر سگریٹ کا زخم دیکھ کر پھپھو بری طرح سے چونکی تھی، پھر نظریں جھکا گئیں۔ میں نے کہا یہ اس کی محبت ہے، کہتا ہے میری محبت ایسی ہے، میں نے ایسی محبت سہی ہے اس کی ساری رات۔ کہنے لگی ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ، بس تم صبر سے کام لو۔ پھر کہنے لگی دیکھو نا تمہارے باپ نے کتنی مشکل سے تمہاری شادی کی ہے، لاکھوں کا جہیز دیا ہے، پوری برادری میں تمہارا باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اگر تم نے ذرا سی بات پر طلاق لے لی اور یہاں سے چلی گئی تو سوچو کتنی بدنامی ہوگی میرے بھائی کی۔ لیکن اگر تم تھوڑا سا صبر کر لو تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ باسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے اس کا علاج ہی شادی تھا تو شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں چپ کی چپ